شہزادہ ظفر اور وہ بوڑھا شخص ایک پرانی گلی سے گزرنے لگتے ہیں۔ راستے میں دونوں طرف خستہ حال مکان نظر آتے ہیں۔ ٹوٹی دیواریں، اجڑے دروازے اور خاموش صحن شہزادے ظفر کو حیران کر دیتے ہیں۔ شہزادہ ظفر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یقیناً انہی مکانوں میں سے کسی ایک میں یہ بوڑھا شخص رہتا ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بابا شاید آپ کا گھر یہیں کہیں ہوگا۔ بوڑھا شخص مسکرا کر جواب دیتا ہے، نہیں جناب، ابھی تھوڑا اور آگے چلیے۔ دونوں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ خستہ مکان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچانک راستہ کھلا ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے ایک شاندار، روشن اور لاجواب محل ابھر کر آتا ہے۔ محل کی بلند دیواریں، چمکتے گنبد اور نفیس نقش شہزادے ظفر کو روک لیتی ہے۔ شہزادہ ظفر حیرانی سے محل کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت محل۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے، اس جیسا محل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جس کا بھی یہ محل ہوگا اس نے بہت فرصت اور محبت سے اسے تعمیر کروایا ہوگا۔ شہزادہ ظفر ابھی ان خیالوں میں ہی تھا کہ بوڑھا شخص آہستہ سے بولا، آئیے جناب، اندر تشریف لائیے۔ شہزادہ ظفر حیرانی سے پوچھتا ہے، اندر؟ بوڑھا شخص فخر سے بولا، جی ہاں، یہی محل میری بیٹی کا ہے۔ یہ سن کر شہزادے ظفر کے قدم وہی جم جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور دماغ میں سوالوں کا طوفان ہوتا ہے۔ یہ اس بوڑھے شخص کی بیٹی کا محل ایسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر کی شان و شوکت باہر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادہ ظفر ایک قیمتی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نوکر آ جاتے ہیں۔ وہ شہزادے ظفر کے سامنے 7 رنگوں کے لذیذ کھانے پیش کرتے ہیں۔ میز پر خوشبو پھیل جاتی ہے، لیکن شہزادے ظفر کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کھانے کی طرف دیکھتا، پھر محل کی شان کی طرف دیکھتا۔ اس کی حیرانی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں ایک آواز گونجتی ہے، شہزادی تشریف لا رہی ہے۔ شہزادے ظفر کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر شہزادی اندر آتی ہے۔ جیسے ہی شہزادہ انہیں دیکھتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ شہزادی کلثوم ہوتی ہے۔ وہی شہزادی کلثوم جسے وہ اس روز جنگل میں تنہا چھوڑ آیا تھا۔ شہزادہ ظفر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ جھک کر بولا، شہزادی کلثوم، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنے فخر اور غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ شہزادی کلثوم نرمی سے مسکراتی ہے اور بولی، شہزادے ظفر، میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ قسمت نے ہمیں ایک بار پھر ملایا ہے۔ پھر شہزادی کلثوم آہستہ سے بولی، اس روز جو چند سکے تم جنگل میں چھوڑ گئے تھے، انہی چند سکوں سے میں نے یہ پورا محل تیار کیا ہے۔ یہ سن کر شہزادے ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصلی دولت سکوں میں نہیں، بلکہ عقل، محنت اور صبر میں ہوتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ شہزادہ ظفر اور شہزادی کلثوم اسی محل میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، محبت، عزت اور برابری کے ساتھ۔ آخر ایک دن شہزادہ ظفر بولا، آج سے تم میری ملکہ اور میں تمہارا غلام ہوں۔ شہزادی کلثوم مسکراتی ہے۔ محل خوشیوں سے روشن ہو جاتا ہے اور اس طرح چند سکوں سے محل صرف ایک محل نہیں بلکہ ایک خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔